عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت تو وہ ہے جو فرض اور واجب ہے، نماز روزہ، صاحب نصاب پر حج و زکوٰۃ، یہ فرض اور واجب ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو مستحب اور سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری سنتیں اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح برائی بھی دو طریقے کی ہے، ایک برائی تو وہ ہے جو حرام اور ناجائز ہے، جو قطعی طور پر ممنوع ہے، دوسری برائی وہ ہے جو ناجائز اور حرام تو نہیں ہے بلکہ خلاف اولا، خلاف سنت، خلاف مستحب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص فرائض کو انجام دینے میں، واجب کو انجام دینے میں کوتاہی کر رہا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص حرام کاموں کے اندر ملوث ہے، تو اس کو اگر یہ احتمال ہے اور یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کو دعوت و تبلیغ کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو وہ شخص سمجھ جائے گا، میری بات کو مان کر کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس وقت انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ بات نہیں مانے گا بلکہ توہین پر اتر آئے گا، شریعت کے اس حکم کی مذاق اڑائے گا، اس لیے کہ شریعت کے کسی حکم کی مذاق اڑانا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے، وہ انسان کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر یہ معلوم ہو، یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں اسے اچھائی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا، تو ایسی صورت میں وہ مذہب اسلام کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس شخص پر دعوت و تبلیغ کرنا فرض عین نہیں، بلکہ ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ کا ایک بندہ روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ، آپ کا ایک بندہ شیطان کے دھوکے میں آ کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اس کو توفیق ہدایت عطا فرما دیجئے۔